اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتطہرین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، ہماری مسلسل جو گفتگو جاری و ساری ہے وہ طہارت کے مسائل اور بالخصوص وضو کے مسائل کے متعلق ہے۔ وضو میں دعاؤں کے حوالے سے ہم نے بات کی، وضو کون سی چیزوں سے واجب ہوتا ہے اور وضو کی کیفیت کیا ہے، کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بعض پروگرامز اور لیکچرز میں بیان کیا۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں نواقض وضو کے بارے میں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے، اور روایات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ روایات بھی پیش کریں گے، لیکن ابھی ان چیزوں کا ایز اے کاؤنٹنگ حساب کے طور پہ بتا دیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، پیشاب کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے اگر پہلے وضو کیا ہوا ہو، پاخانے سے وضو باطل ہوتا ہے، ہوا کے خروج سے، اسی طرح منی کے خروج سے، نیند اس قدر آ جائے کہ عقل پہ غالب ہو جائے، نہ آنکھ دیکھ رہی ہو نہ کان سن رہا ہو، اور اسی طرح وضو کے بطلان میں سے اگر بات کی جائے تو استبراء سے پہلے اگر کوئی مشتبہ جو ہے نا پیشاب کی صورت میں کوئی چیز نظر آئے تو یہ بھی وضو کے بطلان کا موجب بن سکتی ہے۔ اسی طرح عقل کا زائل ہو جانا، اگر ایک خدا نخواستہ بندہ یعنی کوئی نشہ آور چیز یوز کی ہے، اس کی عقل ویسے کام نہیں کر سکی یا کر رہی جیسے کہ عام روٹین میں کرتی ہے، تو یہ بھی وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ اس طرح ہم اگر بات کریں تو استحاضہ جو ہے مستورات کے ساتھ جو حکم ہے، قلیلہ اور متوسطہ، یہ دو قسمیں جو ہیں اس میں بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بات کریں گے روایات کی کہ کون سی ایسی روایات ہیں کہ جس سے یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ وضو ان چیزوں سے باطل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جناب زرارہ کی صحیح روایت، جو معتبر ترین روایت، معتبر ترین راوی ہیں، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی صحبت کا شرف نصیب ہوا، ہزاروں حدیثیں انہوں نے علماء اپنا ائمہ علیہ السلام سے جو ہے نا وہ اس کو یاد کیا، سیکھا، آگے لوگوں کو بتایا۔ اس روایت میں جو ہے یہ روایت وسائل الشیعہ کے باب نمبر 2 میں، نواقض وضو کے باب میں حدیث نمبر 2 میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں زرارہ کہ میں نے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے، یہ دونوں معصوموں سے یہ بات پوچھی، ما ينقض الوضو، کون سی چیز ہے جو وضو کو باطل کر دیتی ہے؟ فقالا، دونوں ائمہ نے فرمایا، ما یخرج من طرفیک الاسفلین، کہ جو آپ کے آگے اور پیچھے سے جو چیز نکلے گی یعنی پیشاب وغیرہ، ری وغیرہ، اس سے وہ وضو باطل ہو جائے گا۔ من الغائط والبول، پیشاب، پخانہ اور منی اور ری، ہوا والنوم حتی یذهب العقل، یعنی اگر نیند اس قدر آ جائے کہ انسان کے پھر عقل کام نہیں کر رہی، یعنی سو گیا، دماغ اب کام نہیں کر رہا، تو یہ ساری جو چیزیں تھیں امام نے باقاعدہ روایت میں بتا دی۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک اور چیز جو اس مقام پہ کہ امام کے آخری جملے جو تھے کہ عقل اگر چلی جائے تو پھر بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں چاہے وہ نشے سے چلی جائے، چاہے ویسے کوئی بندہ نعوذ باللہ دیوانہ ہو جائے، تو یہ سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وضو باطل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں استحاضہ کی۔ استحاضہ کثیرہ، قلیلہ، متوسطہ کو پہچاننے کے جو طریقے ہیں، ایک تو فرق ہے کہ حیض اور استحاضہ میں حیض میں خون گاڑھا اور جو ہے اس کا کلر ایسا زیادہ سرخ ہوتا ہے اور زیادہ سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ خاص ایام ہے اور خاص اس کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن استحاضہ میں وہ صفات نہیں ہوتی، اس کے خاص کو دن معین نہیں ہوتے، اور اس میں پتلا خون ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا کلر بھی جو ہے نا وہ گہرا نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں جو 3 سچویشنز ہیں، اگر وہ خون باہر نہیں نکلتا، یعنی اس کپاس اور کاٹن پہ نہیں آتا،
اور تو یہ کلیلہ ہے، اگر آ جائے اور اندر اس کا نفوذ ہو جائے تو پھر متوسطہ کہیں گے، اور اگر اس کاٹن سے باہر نکل آئے تو یہ کثیرہ ہے۔ اب تینوں کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ کلیلہ اور متوسطہ جو استحاضہ ہے اس میں وضو کرنا پڑتا ہے، وضو صاحب کا باطل ہو جاتا ہے، ہر نماز کے لیے وضو الگ کرنا پڑتا ہے، اکٹھی دو نمازیں ایک وضو سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں متوسطہ میں جو ہے وہ پورے دن کی نمازوں میں سے ایک نماز کے لیے غسل بھی ضروری ہے، کلیلہ میں فقط وضو ہے اور اس کاٹن کو چینج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ لیکن جو متوسطہ ہے پورے دن میں ایک مرتبہ غسل بھی ضروری ہے وضو کے ساتھ، لیکن جو کثیرہ ہے اس میں 3 دفعہ دن میں غسل کرنا ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کی نماز کے لیے غسل، ظہرین یعنی ظہر اثر کی نماز کے لیے غسل ہوگا، اور مغرب عشاء کی نماز کے لیے غسل ہوگا۔ روایات دیکھتے ہیں کہ کن روایات سے ان چیزوں کو سمجھا گیا۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو روایت ابن عمار سے، اور روایت صحیح تو سند ہے، اور اس روایت میں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ الدَّمُ لَا يَسْكُبُ الْقُرْصَ توضعت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضو، کہ اگر جو ہے وہ خون جو ہے استعاذہ کا وہ اس پٹی میں نہیں آتا، اور اس صورت میں وہ وضو کرے گی، مسجد میں داخل ہوگی، اگر مسجد میں جانا نہیں تو گھر پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی، وصلت کل صلاۃ بے وضو، ہر نماز کو نئے وضو کے ساتھ پڑھے گی، تجدید وضو کرے گی۔ تو یہ حکم اس روایت سے، معتبر روایت سے سمجھا جا رہا ہے۔ پھر اسی روایت سے اچھا ایک اور روایت یہاں پہ سماع عن ابی عبداللہ علیہ السلام موثقہ صاحب کا روایت جو وسائل الشیعہ کے باب نمبر 1 ابواب استحاضہ کی حدیث نمبر 1 میں ہے، اور دوسری اگلی جو روایت ہے وہ اس مقام پہ اگر ہم دیکھیں تو وسائل الشیعہ کے باب نمبر 1 ابواب استحاضہ حدیث نمبر 6 میں، یہ بھی معتبر روایت ہے، اور اس میں امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام المستحاضہ اذا ثقب الدم القرصف اغتسلت لکل صلاتین وللفجر غسلا، کہ اگر وہ خون جو ہے وہ اس کاٹن سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ہر نماز کے لیے امام فرما رہے ہیں وہ غسل کرے گی، ہر 2 نمازوں کے لیے، اور نماز صبح کے لیے ایک غسل کرے گی، یعنی 3 غسل ہو جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَجُزْ الدَّمُ عَلَى الْقُرْصَةِ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اگر وہ جو خون ہے اس پٹی سے آگے نہیں بڑھتا، اس کے اندر تک رہتا ہے، تو یہ متوسطہ ہے، اس کے لیے پورے دن میں ایک نماز کے لیے غسل کرنا پڑے گا اور ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا۔ تو ان روایتوں سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، اور اس میں جو ہے یہ جو ساری چیزیں تھیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ بعض اوقات ان امور کو نہیں سمجھ پاتے، اور نماز اس طرح باطل ہوگی، اگر وضو باطل ہوگا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی، اور بعض اوقات خصوصاً مستورات ان مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض نمازیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں، یا حکم کا پتہ نہیں تو ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو دوسری نماز جو ہوگی وہ باطل ہوگی، اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ آخر میں دعا گوں خدا ہمیں دین مبین کو سمجھنے اور اس پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔